برادران محترم، اس دنیا میں ہر شخص آخرت کے سفر میں ایک وقفہ مختصر لے کر آیا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک مختصر وقفہ ہے۔ اگر ہم انسانی ادوار پر غور اور فکر کریں تو آخرت کی زندگی تک پہنچنے میں جو مدارج ہیں ان میں پہلا وہ دور جس میں عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے سب روحوں کو پیدا کیا، اور دوسرا وقفہ جو وجودی شکل میں انسان بنتا ہے، انسان ماں کے پیٹ کے اندر، اور وہ وقفہ بھی بہت ہی نہایت مختصر ہے۔ 9 مہینے کے اس وقفے میں انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ 9 مہینے رہے، 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے 9 مہینے سے اوپر بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، مگر ایک کامل مدت وہ 9 مہینے ہے۔ بعض ایسے بچے بھی ہیں کہ جن کی ولادت اتنی تاخیر سے ہوئی کہ دانت بھی ان کے نکل آئے، ایسے واقعات بہت ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خود اپنی ذاتی ولادت 1 سال سے زیادہ عرصے تک اپنے ماں کے پیٹ میں رہنے کے ساتھ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب اس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے، اس میں پہلے 4 ماہ رب ذوالجلال نے اس کے لیے ایسے بنائے ہیں کہ جس میں 3 چلے یعنی 40 دنوں کے ساتھ اس کی تبدیلیوں کے پروسیس ہیں۔ 4 مہینے 3 چلے کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے تبلیغی جماعت والے 3 چلے لگواتے ہیں، کیونکہ انسانی ادوار ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے پانی کے ساتھ اسے پیدا کیا۔ پہلے 40 دن اس کی شکل پانی کی رہتی ہے، اس کے بعد جب وہ قرار پکڑ جاتا ہے 40 دنوں میں، تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں خلق الانسان من علق۔ علق کسے کہتے ہیں؟ یعنی خون کا لوتھڑا۔ 40 دنوں کے بعد پھر وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ہڈیاں آتی ہیں، اور پھر 4 مہینے جب مکمل ہو جاتے ہیں تو 4 مہینے کی اس مدت میں ایک بے جان دھڑ ہوتی ہے جس میں ابھی روح نہیں آئی ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 4 ماہ کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کے بدن میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے، یہاں یہ مسئلہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ بعض خواتین ابورشن یعنی اسقاط حمل اگر 4 ماہ کے بعد وہ کرواتی ہیں تو فقہا کا اس پر متفقہ طور پر فتویٰ ہے کہ روح آنے کے بعد جب بچے میں روح آ چکی ہو، 4 مہینے کی مدت گزر چکی ہو، اور اسقاط حمل اگر کوئی عورت کراتی ہے تو قیامت کے دن اس کٹہرے میں کھڑی ہوگی جہاں قاتل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ ناحق قتل، جیسے ایک زندہ انسان زمین پر چلتے ہوئے قتل کر دیا جائے، ایسے روح آنے کے بعد ماں کے پیٹ میں بھی اگر اسقاط حمل جان بوجھ کر کوئی عورت کراتی ہے، یا کوئی والد فیملی پلاننگ کے ساتھ کہ زیادہ بچوں سے تو جو ہے خاندان میں یہ ہو جائے گا اور مختصر خاندان ایک کامیاب گھرانہ، اس قسم کے نعروں سے اگر وہ 4 ماہ کا بچہ جس میں روح آ چکی ہو، اگر اس کو وہ اسقاط حمل کے ساتھ لیا جاتا ہے تو والدین اگر دونوں رضامندی کے ساتھ کرا رہے ہیں تو قتل ناحق میں دونوں شمار ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 4 ماہ کے بعد فرشتہ اس بچے کی روح کے ساتھ اللہ سے پوچھتا ہے، اس بچے کے ساتھ فرشتہ متعین ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے لیے
کیا حکم ہے؟ علیم بذات الصدور، ذات جو قیامت تک کے انسانوں کے پیدا ہونے کہ کون پیدا ہوگا، کون کب مرے گا، کتنا رزق آئے گا، کیا عمل کرے گا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی اتنی عمر ہے، اس کی جو ہے اتنا رزق ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت ہی اس کے رزق کے فیصلے فرماتے ہیں، تو وہ میزانیہ بھی اس کے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے کہ لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا موضوع کہیں دوسری طرف نہ چلا جائے۔ پھر وہی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کا رزق کا انتظام ربوبیت دیکھیے، کہو سبحان اللہ، کہ ماں کے پیٹ میں وہ بچہ اسے رزق اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، خالقہ کا، اور پھر اس کو پیدا کرنے میں وہ پروسیس بھی، پھر اس کی خوبصورت شکل بھی، یہ ساری چیزیں بناتے ہیں۔ اور پھر جب وہ بچہ جنم لیتا ہے وضع حمل کے ساتھ، جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے، تو اس زمین پر قدم رکھتے ہی جب ہی وہ منقطع ہو جاتا ہے وہ رزق جو اسے اللہ کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے، اسباب کی دنیا میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہ بچہ روتا ہے کہ میرا وہ رزق کس نے توڑ دیا۔ ماں کے پیٹ میں کبھی بچے کو روتا دیکھا ہے؟ بولو نہیں۔ حالانکہ اس کی آنکھیں ہیں، دیکھتا نہیں، اس کی زبان ہے، بولتا نہیں، کان ہے، سنتا ہے۔ یہ بات سن لو، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ولادت سے قبل ان ایام میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیا کرو، کیونکہ ماں کے پیٹ میں جب بچے کو 4 ماہ میں جب اس کی بدن میں روح آ جاتی ہے، تو جو گانا ماں سنے وہ بچہ بھی سنتا ہے، جو قرآن تلاوت کرے بچہ بھی سنتا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب وہ بچہ اس دنیا کی دھرتی پر آتا ہے وہ روتا ہے۔ اس رونے کے عمل کو کس نے سکھایا اس کو؟ اب یہ رونا ایک ایسا ہنر ہے کہ بھوک لگے گی تو روئے گا، سردی لگے گی تو روئے گا، گرمی لگے گی تو روئے گا، تکلیف اور درد ہوگی تو روئے گا۔ اس رونے پر ماں کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا بچہ روتا ہے اتنا ماں اس کو اپنے سینے سے ملا دیتی ہے، اور یہ سبق دے دیا پہلا کہ جیسے ماں کے سامنے رو کر تم اس کی محبت کو لیتے ہو، میرے دوستو اللہ نے یہ سبق پہلا ہی دیا ہے کہ یہ رونا رب کے سامنے ہو تو جہنم کی آگ سے رب بچا دے گا۔ رو کر تو دیکھو، اس لیے فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رو، شکل بناؤ۔ اب میں یہاں پر اس موضوع کو پھر کبھی لوں گا کہ رونے میں کیا مسئلے آتے ہیں۔ اتنا عرض کرتا چلا جاؤں، اسباب کی دنیا میں پہنچنے کے بعد بچہ آواز زبان سے بولتا نہیں بلکہ رو کر متوجہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس اسباب کی لین میں ہر طرح سے محتاج ہے، ضعیف ہے۔ اور آج امت جس ماحول اور جن ایام میں گزر رہی ہے، اسباب کے اعتبار سے ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ ہماری مثال اس بچے کی ہے کہ جو پیدا ہوا اور رو کر اپنی ماں کو متوجہ کرتا ہے۔ میں آج امت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس اسباب کی دنیا میں جہاں کفر کا ہتھیار چل رہا ہے، ہمارے پاس رونے کا عمل اگر صحیح ہو تو اللہ کی مدد و نصرت جاری نازل ہونے کے لیے آج بھی تیار ہے، مگر رونا کہاں؟ بلکہ اب تو نعرہ یہ ہے ہم تو آزاد ہیں۔ اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کو بدل دیا۔ کیسے؟ کہ وہ نظریہ اسلام پر ملک نہیں بنا تھا، بلکہ ہم اپنی آزادی کے حصول کے لیے کہ ہر طرح سے آزاد ہیں، فکر میں آزاد ہیں، ثقافت میں آزاد ہیں، چلنے پھرنے میں آزاد ہیں، اور خدا کے خلاف بولنے میں بھی آزاد ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کس طرح سے اس موضوع کو پیش کروں؟ اتنا عرض کرتا چلا جاؤں کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر وقفہ ہے۔ جیسے خبروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت وہ پہلے خبریں دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی وقفہ ہے، یہ وقفہ ہے۔ وقفے کے مفہوم کو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ ایک بس سٹینڈ کے پاس بیٹھتے ہیں،
ایک بس گزر گئی، دوسرے بس کی انتظار میں وقفے میں بیٹھے ہیں، اذان سے نماز کی انتظار وقفے میں بیٹھے ہیں۔ ایسے میرے دوستو یہ دنیا کی زندگی ایک وقفہ ہے، بس فرق یہ ہے کہ پچھلا وقفہ جو ماں کی پیٹ میں ہے وہ 9 مہینے متعین ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں کا وقفہ اس سے ذرا بڑا ہے، یہ بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے بچہ 9 مہینے تو ماں کے پیٹ میں رہا، 4 مہینے سے اس کے بدن میں روح آئی، پیدا ہوتے ہوئے بھی مر سکتا ہے۔ اس وقفے کا بھی علم کسی کو نہیں کہ کس وقت موت آ جائے، ہے یا نہیں؟ بولو۔ لیکن اوسط عمر انسان کی 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ کتنی ہے؟ کامل انسان سید الاولین والآخرین، کہو اللہم صلی علی محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کے لیے یہ ساری زمین و آسمان، کائنات کا سارا نظام، اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں لولاک لما خلقت الافلاک، اگر ہمارے نبی کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا بھی نہ کیا جاتا۔ مگر مدتوں کائنات، آسمان اور زمین کو بنے ہوئے کتنے ہزاروں لاکھوں کتنے سال ہوئے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ یہاں بھی ایک نقطہ بتاتا چلا جاؤں، بنایا اللہ نے انسان کو، سب سے مخلوق میں سب سے افضل کس کو بنایا؟ انسان کو۔ مگر میں نے تلاوت میں آیت جو تلاوت کی اس میں اللہ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تیرے اوپر اتنا زمانہ ایسا گزرا، اتنا زمانہ گزرا کہ تجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ کیسے کہ دیکھیں، روحوں میں سب سے پہلے روح محمد کو پیدا کیا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں نبیوں کی روحوں کو، انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا۔ مگر انسان کی تخلیق کب ہوئی؟ زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، جنات کو بھی پیدا کر دیا، فرشتوں کا نظام تو پہلے سے قائم کر دیا، اس کے ساتھ نباتاتی نظام، جماداتی نظام، حیواناتی نظام، سارے نظام رب کائنات نے بنا دیے، اور انسان کو مدتوں بعد، نہ جانے زمین و آسمان کی تخلیق کے لاکھوں سال بعد، اس کا علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اب جب انسان کو رب نے بنایا تو اللہ نے انسان کو یہ بتانا چاہا کہ بنانا یہ تو تیرا، تو سب سے افضل ہے، مگر تجھ سے پہلے جس کو میں نے بنایا اس کے افضل ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ اس کو پہلے بنایا، بلکہ اس لیے پہلے بنایا کہ تیری ساری ضرورتوں کا سامان پہلے بنا دوں پھر تجھے پیدا کروں۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی ضروریات کے سارے سامان کو رب نے بولو بنایا، پیدا کیا۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں یہاں پر کیسے اس بات کو آپ کے ذہنوں میں ڈالوں کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر وقفہ ہے، اس کے اندر بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ میں وہاں پر یورپ میں گلاسگو کے اندر مجھے ایک دوست لے کر گئے جہاں پر اولڈ پیپلز ہاسٹل، 100 سال کے بوڑھے لوگ تھے۔ وہاں جا کر میں نے ان لوگوں کو اس نیت کے ساتھ جا کر وزٹ کیا، میں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ 100 سال کا کافر بوڑھا بھی ایمان لے آئے تو ساری زندگی جو کچھ کیا کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہاں جب میں گیا، اب میں اپنے واقعات نہیں بتانا چاہتا، یہاں یہ بات سنو۔ وہاں جب گیا اور میں نے وہاں 190 اور 100 سال کے درمیان کے لوگوں کو جو ایک ہاسٹل میں تھے، ان کے کمرہ میں جا کر ہاتھ ملایا تو بعض بوڑھے ایسے تھے جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو چھوڑتے نہیں تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا 6 مہینے کے بعد کسی انسان نے ان کو ہاتھ ملایا ہے۔ جس ثقافت کو تم کہتے ہو بڑی افضل اور اعلیٰ ہے، وہاں بیٹے باپ کو 6 مہینے ملنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ اسلام ہے کہ جتنا بڑھاپا ہوتا جائے گا اتنی اس کی خدمت کا جذبہ اس کی اولاد میں بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر وہ خوش نصیب اولاد ہوتی ہے جو اپنے والدین کو کندھوں پر بٹھاتی ہے، سہارا دیتی ہے، پھر خدمت کرتے ہوئے ان باتوں کو برداشت کرتی ہے جو عمر کے ساتھ ان میں جو ایک تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں ہر بات کو وہ برداشت بھی کرتا ہے بچہ۔ تو فرمایا ایسا فرما بردار بیٹا جو برداشت بھی کرتا ہو، خدمت بھی کرتا ہو، فرمایا جب آنکھ اٹھا کے وہ ایک نظر دیکھتا ہے تو ایک حج کا ثواب پاتا ہے۔ میں یہاں پر بتاؤں کہ یورپ کی ثقافت میں اپنے بچوں کو مت پھینسو،
وہاں تو بڑوں کا کی خدمت کا جذبہ ہے ہی نہیں، وہاں حوصلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، اب اس کی محبت کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ تو نہیں چھوڑتا، میں نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ یہاں آپ تکبیر کی آواز کو ضرور اونچا کر کے کہیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بوڑھے 90 اور 100 سال کے درمیانی شخص نے میرے ایک سوال کے جواب کو سوچنے کے بعد اسلام کو قبول کیا، کیونکہ اس کے کمرے میں اس کی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کی تصویریں تھیں۔ میں نے کہا بتاؤ کہ یہ جو سٹیجز آپ کی فوٹو کی ہیں، کیا اس بڑھاپے سے دوبارہ پیچھے آپ لوٹ سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ ہرگز ناممکن ہے۔ میں نے کہا اب اگلی سٹیج موت ہے اور کلمہ پڑھ لو، جنت کی بشارت ہمارے نبی دے چکے ہیں۔ اللہ اکبر! اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ کہو اللہ اکبر! تو کامیاب ہو گیا یا نہیں؟ بولو۔ ہاں، ساری زندگی کی عیاشیاں کرنے کے بعد بھی آخر میں کلمہ پڑھا اور کہاں چلا گیا؟ اور ساری زندگی نمازیں پڑھنے والا، ساری زندگی روزے رکھنے والا، ساری زندگی حج اور زکوٰۃ، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، مگر زبان پر اگر یہ کہہ دے اور قرآن کی آیات کے خلاف بات کر دے، بتاؤ ساری زندگی کی عبادات قبول ہوں گی یا مردود ہو جائیں گی؟ بولو۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ مختصر سا وقفہ ہے۔ مان لیا کسی کی عمر 60 اور 70، جیسے میں نے کہا کامل انسان سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال۔ حضرت ابوبکر صدیق کی 63 سال، حضرت عمر فاروق کی 63 سال۔ اب اسی طرح 80 سے اوپر حضرت عثمان غنی۔ رہا یہ کہ یہ زندگیاں اگر 100 سال تک بھی ہو جائیں، آخرت کے ساتھ مقابلہ چھوڑ دو، جو برزخی زندگی کا وقفہ ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کے پاس؟ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو لوگ مرے ہیں وہ قبروں میں ہیں، یا کہ آخرت میں یعنی ابھی وہ ان کا حساب کتاب یعنی قیامت ان پر برپا ہو چکی ہے؟ وہ قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ جب سورہ اسرافیلی پھونکا جائے گا۔ اب یہ درمیانی پیریڈ، اب ایسے اربوں خربوں انسانوں کی عدد کو اللہ ہی جانتا ہے، اس زمانے کے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو لوگ مرے ہیں ابھی تک اپنی برزخ میں ہیں یا نہیں؟ بولو۔ اچھا، اب برزخ کی زندگی ان کی دنیا کی زندگی سے بڑی ہوئی ہے چھوٹی؟ اب دیکھیں آگے سٹیج بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے 100 سال بھی اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو حاصل کر لے اور اس پر بھی کوئی اس کو یقین نہیں، اذا جاء اجل لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، اس کے لیے بڑھاپا ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے مومن ہمیشہ پاکیزہ رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو ذر، جانتا ہے کہ آگے لمبا سفر ہے، اس کا سامان تیرے پاس کیا ہے؟ میں اس پر کبھی بولوں گا کہ توشہ آخرت کیا ہے؟ اب اگر آخرت تو بہت دور کی بات، درمیان میں یہ جو وقفے ہیں، ان وقفوں میں کوئی بادشاہ جو ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان وقفوں کے اندر نہیں رہوں گا بلکہ ہمیشہ ہی دنیا میں رہوں گا؟ بولو۔ ہاں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں برزخ کے وقفے سے بچ جاؤں گا؟ بچ سکتا ہے کوئی ڈاکٹر، کوئی شخص؟ میرے دوستو، میں آپ کو ایسی خبر دے رہا ہوں جو ہر انسان کے ساتھ یقینی ہے۔ میں ایسی خبر دے رہا ہوں جسے رب نے فرمایا نبأ عظیم، سب سے بڑی خبر ہے، اور وہ یہ خبر ہے کہ اس دنیا کے اس وقفے میں اس کی قیمت بہت بڑی ہے، اس کے ہر سانس کی بڑی قیمت ہے۔ فرمایا یہاں پر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے ایمان کے ساتھ، جنت میں درخت پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر اس دنیا میں عیاشی، فحاشی اور یعنی شراب نوشی، زناکاری اور دیگر گناہوں میں ملوث ہوتے چلے جاؤ گے، جیسے نیکیوں سے جنت کے باغ بنتے ہیں، ایسے گناہوں سے جہنم کی عذاب کی شکلیں بنتی ہیں۔ میرے دوستو، اس وقفے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو متعین کرنا ہے کہ کس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ یہی سب سے قیمتی وقفہ ہے، اسی وقفے پر سارا انحصار ہے۔ ماں کے پیٹ کا کوئی عمل نہیں پوچھا جائے گا، وہاں کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کی اس حیات کو بھی رب نے ایسا قرار دیا
کہ اس کا رزق خود ہی عطا فرمایا اور فرمایا جیسے ہم بغیر حساب اس کو کھلا رہے ہیں ایسے اس کا کوئی حساب نہیں رہا۔ یہ کہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد بھی وہ بچہ جب تک بلوغت کو نہیں پہنچتا اس وقت تک بھی اس کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن جس وقت وہ بلوغت میں پہنچ جائے اس وقت سے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس وقفے میں اس کی ہر حرکت کو لکھتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بات بتاتا چلا جاؤں، یہ وقفہ بڑا مختصر ہے، اس کے بعد کا وقفہ برزخ کی حیات ہے، اور اس کو یوں نہ سمجھو کہ انسان مر جائے گا مٹی ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس وقفے کی فکر کرو، وہ بڑا وقفہ ہے، لیکن وہ بڑا وقفہ ہونے کے باوجود قیامت کے مقابلے میں وہ وقفہ بھی مختصر ہے، کیونکہ قیامت کا دن کا جو وقفہ ہے وہ کتنا ہے؟ زور سے بولو، 50,000، زور سے کہنا 50,000۔ اور دنیا کی زندگی جس پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہو وہ کتنی ہے؟ کوئی علم نہیں، کوئی علم نہیں۔ اور برزخی حیات اس وقت تک ہے جب تک قیامت، بولو جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور قیامت کا ایک دن جو وقفہ ہے یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا ہے۔ اور پھر اس وقفے کے بعد جو جنت میں ہمیشہ جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونے کے ساتھ ایسا سرٹیفکیٹ لے گا کہ اللہ فرمائیں گے وقفوں کی دنیا ختم ہے، اب میں بھی ہمیشہ تم بھی ہمیشہ۔ وقفے ختم ہو جائیں گے وہاں پر۔ پھر جہنم رسید ہونے کے بعد وہ ابدی جہنمی اس جہنم سے کبھی نہ نکلے گا، نہ کبھی اسے موت آئے گی۔ اس لیے اس دنیا کے اس وقفے کو غنیمت جان کر آخرت کی فکر کریں۔ اب تو صرف یہی ہے کہ کماؤ کھاؤ اور اسلام کا مذاق اڑاؤ۔ سب سے بڑا ذہین وہی شخص گنا جاتا ہے جتنا وہ مولویوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلامائزیشن۔ دیکھیں صرف اسلام کے نام لیوا صرف مجاہد ہیں یا ہم سب ہیں؟ بولو، اسلام کے نام لیوا ہم سب ہیں تو ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر اسلام کے خلاف کسی آواز کو برداشت نہ کرنے کا عہد کرو کہ ہم اسلام کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ قادیانی جتنا بولیں اسلام کے خلاف آپ برداشت، کہتے ہیں جی برداشت کی سیاست پیدا کرو کہ حضور کو گالیاں بھی ملے پھر بھی برداشت کرو۔ ہاں ایسی برداشت ہم میں نہیں۔ ہاں ہماری ذات کو کوئی گالی دے، ہمیں کوئی مارے، ہماری ذات پر کوئی الزام لگائے، اس میں برداشت کا حکم ہے۔ اسلام نے کہا، اسلام نے یہ کہا غصے کو پی جاؤ، معاف کرو، صلہ رحمی کرو، اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ برداشت کرو۔ مگر اسی اسلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ جب کوئی اللہ اور رسول کے مقابلے میں آ جائے تو مومن اس کے مقابلے میں جہاد کا راستہ اختیار کرتا ہے، برداشت کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں کیسے آپ کو اس بات کے بارے میں مطلع کروں کہ اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہیں۔ علامات قیامت ہے۔ حدیث میں آتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور اگر ایمان کے ساتھ ہو اور اوپر سے کوئی ہتھیار یا آگ برسے کفر کی اور اس میں وہ شہید ہو جائے تو کامیاب ہے، نہیں بولو؟ اور اگر جان سالم، ملک سالم، سب کچھ سالم اور ایمان چلا جائے تو کامیاب ہے، بولو؟ ایمان کو بچاؤ۔ پھر وہ وقفہ قیامت کا دن کا وقفہ 50,000 سال کا ہے۔ اس وقفے کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آج اس 50,000 سال میں کتنی نمازیں آج کے دن پڑھی، پوچھا جائے گا جو وقفہ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا اس میں نمازیں پڑھی تھی یا نہیں۔ قبر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، وہاں تو سوال کرنے والا پہلے پوچھ لے گا من ربک، کیا پوچھے گا؟ ربک یاد کرو، من ربک، تیرا رب کون؟ میرے دوستو، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، اور وہاں پر رسول اللہ کی شبیہ مبارک بھی دکھائی جائے گی۔ تو جو ایمان سے خالی ہوگا یا حضور کے خلاف بولتا ہوگا وہاں وہ کہے گا لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو فرشتے کہیں گے انجینئرنگ کا سرٹیفکیٹ تو لے کر آیا ہے اور خدا کو نہیں جانتا۔
بناؤ ڈاکٹر لوگوں کو، بچوں کو میں نہیں منع کرتا، مگر میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بھی بنایا، انجینئر بھی بنایا اور ریسرچ میں بھی لائے، دیگر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی آئی ٹی کی اعلیٰ تعلیم بھی دی، میں منع نہیں کرتا، پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں نہ بتایا تو وہ بچہ سب سرٹیفکیٹیں حاصل کرنے کے باوجود بھی جو خدا اور رسول کو نہیں پہچانتا ہوگا تو جب پوچھنے والا منکر نکیر کہے گا من ربک کا، وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ آپ تو اسے دنیا میں اہل دانش کہتے رہے، وہاں خود اعتراف کرے گا میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ جاننا کس کا نام ہے؟ علم نام ہے جس کو رب کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک مشہور واقعہ ہے، کراچی کے اندر ایک شخص جو ہے بڑھاپے میں جس وقت بیماریوں کا شکار ہوا، وہ پوری زندگی یورپ میں رہنے کے بعد، بڑی بڑی سرٹیفکیٹیں حاصل کرنے کے بعد، ڈاکٹر بھی تھا، لوگوں کا علاج بھی کرتا تھا، مگر آخری وقت میں جس وقت وہ رو رہا تھا، اس سے اس کے رشتہ داروں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میرے ابا نے مجھے سب کچھ سکھایا مگر قبر کے سوالوں کا جواب نہ سکھایا۔ اپنے گھروں میں یہ ماحول پیدا کرو۔ میں نے وہاں ہیڈرسفیلڈ میں ایک جنازہ پڑھا، وہاں جنازہ پڑھایا، خود ہی جا کر ان کے ساتھ جا کر دفن بھی کرایا، اور وہاں وہ لڑکا پاکستان سے ایک بہت بڑی تعلیمی یونیورسٹی، ایڈنبرا کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، مگر جب موت آئی تو نہ ایڈنبرا کی یونیورسٹی بچا سکی بلکہ اس کو جنازہ پڑھانے کے بعد دفنایا گیا۔ اور وہاں پر ایک کھڑے ہو کر ایک شخص نے یہ کہا لوگو اس کی موت سے عبرت حاصل کرو کہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم دو کہ قبر میں جو سوال ہو اس کو جواب دینا آتا ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب وہاں قیامت کا دن حق ہے یا نہیں؟ سب نے کھڑا ہونا ہے، ضرور اس کی فکر ہے، اس کی فکر اپنی زندگیوں میں عمل کے ساتھ ثابت کرو، صحیح عقیدے کے ساتھ، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے ساتھ۔ بے شک آپ کی نماز بھی وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی، لیکن قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جیسے خود نماز کے لیے آتے ہو ایسے اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز کے لیے جگاؤ۔ پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، قیامت کے اس وقفے کے بعد جو 50,000 سال کا ہوگا، اب یہاں یہ بھی ایک بات نعمت کی بتاتا چلا جاؤں کہ وقفے کی مدت کتنی ہے؟ 50,000 سال، لیکن فرمایا جو کامل مومن ہوگا، جو نبیین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے لیے وہ 50,000 سال کا وقفہ اتنا مختصر ہوگا جیسے عصر کی نماز، اعمال لیا اور سیدھا جنت میں چلا گیا۔ بعضوں کا 70 سال، بعضوں کا 100 سال، بڑھتا بڑھتا 50,000 سال تک کا وہ وقفہ ہوگا جس میں کافروں کو سخت ترین عذاب کی شکلیں دکھائی جائیں گی۔ اور اس میں میرے دوستوں اور بزرگوں یہ بات بھی ذہن نشین کر لو، حضور نے فرمایا پہلا وقفہ دنیا کا جو دنیا کی زندگی کا ہے، اس میں اگر کوئی شخص بادشاہ ہے، بڑا تاجر ہے، بہت بڑی ثروت اور دولت اور اولاد بھی رکھتا ہے اور بہت خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، موت کا فرشتہ جب ہیبت ناک شکل میں اس پر وارد ہوتا ہے تو دنیا کی ساری خوشیاں فرشتے کو دیکھ کر بھول جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مومن جو دنیا میں جتنی بھی سہولتیں اختیار کرتا ہے، پنجروں میں بند کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اس پر مذاق اڑانے والے اپنے دیندار لوگ بھی، اس کے باوجود میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث میں آتا ہے کہ جو مومن دنیا کی سہولتوں کو اختیار کرتے ہوئے اس دنیا سے جس وقت شہادت حاصل کرتا ہے یا موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اور پھر جب وہ جنت کا لباس، جنت کا کفن، جنت کی پانی اور جنت کی خوشبوئیں لے کر سلام کرتے ہوئے اس کی روح کو قبض کرتا ہے تو دنیا کی ساری مشقتیں اس فرشتے کو دیکھ کر وہ مومن بھول جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اتنا عرض کروں گا کہ ہم آخرت کی اپنی سمت کو درست کر لیں، اور اس میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح طور پر دین اسلام کے چلنے کا عزم کرتے ہوئے عہد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ عہد کر لیں کہ اے اللہ
یہ زندگی تیری دی ہوئی، یہ مال تیرا دیا ہوا، ہم اس کو تیرے راستے میں خرچ کریں گے، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ، اور دیگر جہاں امر بالمعروف ہے دعوت کے نظام کے ساتھ، اور جہاں نہی عن المنکر ہے گناہوں کے روکنے کے ساتھ، اور جہاں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہے وہاں جہاد کے ساتھ انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو پیش کرتے ہیں۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور پھر کہوں گا کہ آخرت کے 2 گھروں کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ہے، اس میں دارالسلام کے راستے کو اختیار کر لو، اور انشاءاللہ جب جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بیٹھیں گے وہاں ہمیشہ اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، جنت کی نعمتیں بھی حاصل ہوں گی، تو وہ بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے دنیا کی چند روزہ زندگی میں جس کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی قرار دیا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا تم اس دنیا کی زندگی پر کیوں بھروسہ کرتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے، جنت ہماری انتظار کر رہی ہے۔ اس کے لیے ہم آج اپنے ان گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اس اجتماع میں یہ یاد کر لیں کہ اللہ ہم تیرے حکموں کو نہیں توڑیں گے انشاءاللہ، شراب نہیں پیئیں گے، ہاں کہہ دو شراب نہیں پیئیں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی آنکھوں کی خیانت سے بھی بچیں گے، دل میں نفاق سے بھی بچیں گے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ہمیں یقین صادق عطا فرما، اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا، ہماری اولادوں کو دین پر چلنے کے لیے قبول فرما، ہماری نسلوں کو ایمان کے ساتھ قبول فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچانا، ہم سب کے والدین بہن بھائی بیوی بچوں کو، ہم سب کو اور پوری امت کو جہنم کی آگ سے بچانا، حشر کی سختی سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا، دنیا کی ذلت سے بچانا۔ اے اللہ ہم سب کو دین دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہم سب کے علم عمر میں رزق میں عزت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ امت کے مریضوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے ہمارے مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے ہمارے مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کے علم عمر میں رزق میں عزت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جس کی جو تمنا ہے وہ پوری فرما، اور ہم سب مسلمان دنیا بھر میں جہاں رہتے ہیں ہم سب کو ہر طرح کے شر سے بچا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے، کفر کے شر سے بچا، نفس کے شر سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، ماحول کے شر سے بچا۔ مولا کریم عز و جل تو اپنی عافیت اور سلامتی کے ساتھ اپنی رضا عطا فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور ہم سب کے والدین بہن بھائی بیوی بچوں کو بغیر جدائی کہ جنت الفردوس میں اپنا دیدار حق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔